أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی نہیں، درود پاک پھر پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان روحانی اور ایمانی شہید اعظم کانفرنس جو شیوا نگر 32 نمبر میں مدرسہ اہل سنت ریاض العلوم کے ارکان کی جانب سے منعقد ہے، جس میں علماء اہل سنت کا ایک عظیم الشان قافلہ تشریف فرما ہے. ہمارے اتر پردیش کانپور کے قاضی شہر حضرت علامہ قاضی عبدالسمیع صاحب قبلہ، آپ کے گونڈی گرد و نواح کے تمام علماء اہل سنت، حضرت علامہ عبدالحنان صاحب، حضرت قاری نعمت اللہ نوری صاحب، حضرت علامہ اسرائیل صاحب، حضرت علامہ عبداللہ صاحب اور دیگر علماء حفاظ تشریف فرما ہیں. میں تھوڑا سا وقت لوں گا. ہمیں اپنے حکومت کے قانون کا پالن ہر حال میں کرنا ہے، مگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے گونڈی پولیس اسٹیشن کے سینئر اور تمام ذمہ داروں کو کہ انہوں نے اپنی محبت کا ماحول پیش کرتے ہوئے حضرت سلطان الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی غلامی کا ثبوت پیش فرمایا. دوستو، میں 3 جنوری کو آپ کے اسی بمبئی دارالعلوم محبوب سبحانی کے اسٹیج سے مدینہ شریف حاضر ہوا اور 13 فروری کو سرکار نے اپنے دربار اقدس سے ہندوستان آنے کی توفیق دی تو اسٹیج ہی پر میں حاضر آیا. محرم شریف کے پروگرام کرلا کاپڑیا نگر چلتے رہے، جس کی کیسٹیں تیار ہیں. تفصیل سے شہادت امام علی مقام پر بیانات سننے ہوں تو صوفی اقبال اکرم صاحب یہ کیسٹ بیچنے والے حضرات ہیں، ان سے آپ لے سکتے ہو. آج میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے تھوڑی ہی دیر کے لیے میلاد رسول. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد ہی سے کائنات کا وجود ہے. میرے دوست، وہ مکۃ المکرمہ جو مکہ آج مکہ ہے، جس کو حرم پاک کہا جاتا ہے، جس مکہ میں کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جس کی زیارت کے لیے دنیا کے گوشہ گوشہ سے، جس کا طواف کرنے کے لیے
جس کی چھاؤں میں اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے اپنی جبین نیاز کو ٹیکنے کے لیے مسلمان مومنین حاضر ہوتے ہیں، وہ کعبہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگی جائے اس دعا کو رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ آج وہ کعبہ ہے جس کعبہ میں آپ ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب پاؤ۔ آج وہ کعبہ جس کی ہوا، جس کی فضا خوشبو سے معطر ہے، جو نیکیوں کا مرکز ہے، جس زمین کا حال یہ ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، وہ جانے والے، وہ کعبہ ہے۔ آپ ذرا کعبہ کو سمجھو، کعبہ کیا ہے؟ جس کعبہ پر نگاہ پڑ جائے تو جو دعا مانگو رب تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن کیا مکہ کی تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو مکہ کیا تھا؟ مکہ میں کون سی برائیاں نہیں پائی جا رہی تھیں؟ مکہ میں زندہ لڑکیاں گاڑی جاتی تھیں، مکہ میں لوگ شراب پیتے تھے، مکہ میں بے حیائیوں کے اڈے تھے، مکہ میں قتل و غارت گری کا ماحول وہ تھا کہ اگر مکہ کے بازار میں چلتے ہوئے کسی کا قدم کسی کے قدم سے لگ جاتا تھا تو تلواریں نکل آتی تھیں، اگر کاندھے سے کاندھا ٹکرا جاتا تھا تو تلواریں نکل آتی تھیں، اور 70 برس تک صرف اس بات پر تلواریں چلتی رہیں، قبیلے کا قبیلہ تباہ و برباد ہو گیا کہ بازار میں چلتے ہوئے تیرا کاندھا میرے کاندھے سے کیوں ٹکرا گیا، تیرا پیر میرے پیر میں کیوں لگا۔ وہ مکہ ہے۔ مکہ کی وہ تاریخ رہی ہے کہ اگر کوئی یتیم ہو جاتا تو بجائے اس یتیم بچہ کی پرورش کر کے اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا جاتا تھا، چھین لیا جاتا تھا، اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا، غلامی کی زنجیروں میں اس کو جکڑ دیا جاتا تھا۔ میرا قیام مکہ میں جبل کعبہ کے پاس تھا۔ جبل کعبہ کے پاس ایک بہت بڑا میدان ہے، آج اس میدان میں ایک سڑک بنائی گئی ہے، ایک برج ہے، پل بنا دیا گیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ حاجی صاحب یہی وہ میدان ہے جس میدان میں زندہ لڑکیاں مکہ میں گاڑ دی جاتی تھیں، مکہ کا وہ ماحول پایا جاتا تھا۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگاؤ، آج وہی مکہ نیکیوں کا مرکز ہے۔ آج اسی مکہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کا ثواب آپ کو عطا کر دیتی ہے۔ رب تعالیٰ ایسا کرم فرمایا۔ اور صرف عربستان ہی کا معاملہ نہیں پیارے، پوری دنیا کا جائزہ لے لیا جائے، پوری دنیا میں برائیاں پائی جا رہی تھیں۔ ہم اور آپ جس ہندوستان میں آباد ہیں، اس ہندوستان میں کم برائیاں اور بے حیائیاں نہیں تھیں۔ اس ہندوستان میں سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جاتی تھیں۔ اس ہندوستان میں عورتوں کو برہنہ کر کے ان کے جسم پر کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوتا تھا اور بازاروں میں جانوروں کی طرح سے سودا کیا جاتا تھا۔ جوان لڑکیوں کو ان کے شوہروں کے استھانوں پر مرگھٹوں پر پھونک دیا جاتا تھا۔ چنانچہ آج بھی راجستھان میں ادے پور میں ستی استھل موجود ہے جہاں نہ جانے کتنی لڑکیوں کو زندہ جلایا گیا۔ ہندوستان میں کم برائیاں نہیں تھیں، دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جو برائیوں سے باہر نہ گیا ہو۔ برائیوں کے بادل برس رہے تھے، ایسے انداز سے برائیاں پائی جا رہی تھی، زمین چیخ پڑی تھی، انسانیت سسک رہی تھی۔ ایک معبود کی عبادت کرنے کے بجائے لوگ نہ جانے کون کون سی چیز کو معبود بنا لیے تھے۔ اگر سویرے سویرے سورج نکلتا اور اس کی شعاعیں پھیلتی تو آدمی اپنی جبین کو جھکا دیتا، تو میرا خدا ہے۔ جب چاند کی چاندنی پر اس کی نگاہ جاتی تو کہتا تو میرا خدا ہے۔ جب بڑے بڑے پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا خدا ہے، اور جب سمندر کے لہروں پر نگاہ جاتی تھی تو کہتا تھا یہ خدا ہے، اور جب آگ کے شعلوں کو بلند ہوئے دیکھتا تھا تو کہتا تھا تو خدا ہے۔ جب کیڑے مکوڑوں پر نگاہ جاتی تھی تب کہتا تھا تو خدا ہے۔ جب گھوڑے ہاتھی بندروں کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا تو میرا خدا ہے۔ غرضے کہ یہ انسان اتنا گر چکا تھا اور عقل سے اس طرح پیدل ہو چکا تھا کہ نہ جانے کتنے معبودان باطل کو یہ بنا کر کے
اور اپنا خدا تصور کر کے اس کی عبادت کرتا تھا۔ وہ مکہ جس مکہ میں 360 خدا بنا کر کے رکھ دیے گئے تھے، اس مکہ کی تاریخ رکھتے ہوئے پوری دنیا کا تاریخ سامنے رکھیے، انسان چیخ پڑا تھا کہ شرافت و تقدس کے ساتھ کیسے ہم اپنے جیون کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری رسول حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں ربیع الاول شریف کے مہینہ میں دوشنبہ کے دن سویرے سویرے خاتون پاک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے طلوع اجلال فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں سویرے سویرے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور جب نبی کونین اس دنیا میں تشریف لائے تو مکہ کے حالات بدل گئے۔ مکہ کی پہاڑیوں سے خوشبو آنے لگی، ہوا فضا مہکنے لگی۔ مکہ کے لوگ جب سو سو کر کے سویرے اٹھتے ہیں تو حرم شریف باب المروہ کے سامنے اکٹھا ہو کر کے ایک میٹنگ کرتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں، اے لوگو یہ انقلاب مکہ میں کیسے برپا ہو گیا ہے، یہ مکہ کی پہاڑیاں کیسے مہک رہی ہیں، یہ فضا کیسے معطر دکھائی دے رہی ہے۔ کسی نے کہا ابھی میں اپنے باغ میں سے گھوم کر کے آ رہا ہوں، میرے باغ میں کھجوروں کے درخت سوکھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے مگر سارے کھجوروں کے درخت ہرے دکھائی دے رہے ہیں، ان میں پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں۔ کسی سردار نے کہا ابھی ہم نے اپنے جانوروں کو دیکھا ہے، ہمارے جو دودھ دینے والے جانور تھے ان کے دودھ خشک ہو گئے تھے مگر ان کے تھن بھرے دودھ سے دکھائی دے رہے ہیں۔ کسی نے کہا میرا باپ بیمار تھا بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے۔ مالدار رئیس بول پڑتا ہے کہ میرے دروازے پر سویرے سویرے بھکاریوں کی لائن لگ جاتی تھی مگر آج سویرے کوئی بھکاری دروازے پر نہیں آیا ہے، یہ انقلاب کیسے برپا ہوا ہے۔ تب تک خانے کعبہ کے قریب سے ایک رئیس اور آ کر کے پہنچ گیا، اس نے کہا اے سرداران مکہ یہ کون سی میٹنگ لگی ہوئی ہے، کس ملک میں تجارت کرنے کے لیے چلنے کا ارادہ ہے؟ مکہ کے سرداروں نے کہا ہمیں تجارت کی میٹنگ نہیں کرنی ہے، کیا انقلاب کا احساس تم نہیں کر رہے ہو؟ کیا یہ ہوا فضا جو مہک رہی ہے اس کا احساس تمہیں نہیں ہو رہا ہے؟ آخر یہ انقلاب مکہ میں کیسے برپا ہوا ہے؟ ان کے جانور دودھ ان تھن سے بھرے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میرے باغ میں سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے ہیں، یہ بول رہے ہیں میرا باپ بیمار تھا اچھا ہو گیا ہے، یہ سارا ماحول کیسے مکہ میں برپا ہوا ہے؟ اس نے کہا اے سرداران مکہ جو میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں اگر بتاؤں گا تو تعجب کرو گے۔ کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا سرداران مکہ ابھی میں گیا تھا خانے کعبہ کا طواف کرنے، میں خانے کعبہ کا طواف پورا کر کے جب میں واپس ہو رہا تھا تو میں نے خاندان قریش کے سردار عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ اپنی گود میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ لے کر کے کعبہ کی طرف جا رہے تھے۔ آج تک میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، میری نگاہ سے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں گزرا، وہ اتنا حسین بچہ تھا، اتنا خوبصورت بچہ ہے کہ جو سردار قریش عبد المطلب اس بچہ کو کعبہ کی طرف لے کر بڑھتے رہے، میں گھوم گھوم کر دیکھتا رہا، لیکن جب وہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں تو میری نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ کعبہ خود عبد المطلب کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے۔ اے لوگوں ہم نے یہ دیکھا ہے، اسی کی ترجمانی اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ اور بہت اچھے انداز سے بیکل بلرام پوری نے کہا آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھائی اجیاری، آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھائی اجیاری، اور بن موسم کے پھل گئے بگیا پھول سج گئے ڈاری، ڈولے خلد کئی مستو بہریا چدر نور لٹاوے لاکھ، چدر نور لٹاوے لاکھ،
جیسے اس سردار نے یہ کہا، تمام سرداران مکہ نے کہا ہو نہ ہو یہ انقلاب اسی بچہ کی پیدائش کی بنیاد پر ہوا ہو، چلو ذرا اس کو دیکھ لیا جائے، اس کی زیارت کر لی جائے۔ سارے سرداران مکہ کعبۃ اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سرکار کے دادا جان حضرت عبد المطلب اپنی گود میں سرکار کو لے کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ جھک گیا ہے، کعبہ کے اندر جتنے بت رکھے ہوئے تھے اوندھے بل گر پڑتے ہیں۔ دادا جان طواف کر کے دعا مانگ کر کے جب واپس لا رہے ہیں تو راستے میں سارے سرداران مکہ مل جاتے ہیں۔ اے سردار قریش، ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، ہم اس بچہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا خوبصورت بچہ آج مکہ میں کسی قبیلہ میں پیدا نہیں ہوا، کسی خاتون کی گود میں نہیں آیا، ہو نہ ہو یہ انقلاب اسی بچہ کی بنیاد پر برپا ہے، یہ ساری خوبیاں اسی بچہ کی بنیاد پر دیکھی جا رہی ہیں۔ تب تک حضرت عبد المطلب نے اپنی باہوں کو پھیلا دیا۔ حضرت عبد المطلب کی باہوں کا پھیلنا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کریم سرداران مکہ کے سامنے آ جاتا ہے، اور جب سرداران مکہ نے سرکار کے وجہ کریم کو دیکھا تو اعلی حضرت کی زبان میں سنا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان کا روح حسین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، نور والی جبیں دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ اللہ اللہ، تمام سرداران مکہ دیکھ کر کے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اے سردار قریش، ہم آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ آج تک ہماری نگاہوں نے مکہ میں کسی قبیلہ میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، کسی قبیلہ میں کسی خاندان میں اتنا حسین و جمیل بچہ کسی عورت نے نہیں جنا۔ مبارکباد پیش کرتے ہوئے سرداران مکہ چلے جاتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے لائے، سرکار کی ماں کی گود میں دے دیتے ہیں۔ اب حضرت آمنہ خاتون سے سنو، نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جیسے محمد میری گود میں آئے تب تک آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور محمد اس میں غائب ہو گئے۔ میری نگاہ دیکھ رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی، آواز آ رہی تھی ان کو مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا پھر میری گود کے سامنے آ گیا، محمد میری گود میں آ گئے۔ نبی کونین کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت قریب ہوا پیدائش کا، تو جیسے آج عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو عورتوں کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں مجھے کسی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ آج جب کسی عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نگاہوں کے سامنے پردہ چھا جاتا ہے، شدت تکلیف سے روشنی ختم ہو جایا کرتی ہے گویا، لیکن نبی کی ماں بیان فرما رہی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو میری نگاہیں اتنی روشن ہو گئی تھی، اتنا نور چھا گیا تھا کہ میں نے ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چر رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ دیکھ لیا، ایسی روشنی پھیلی ہے کہ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا ہے۔ نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو کوئی پکار کر کے کہہ رہا تھا، اے آمنہ جو تمہاری گود میں جا رہے ہیں ان کا نام آسمان پر احمد ہے اور ان کا نام زمین پر محمد ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو اتنی روشنی ظاہر ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں کے پاس جو عورتیں جمع تھیں ان عورتوں کا بیان یہ ہے کہ جب محمد اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے تشریف لانے کا حال یہ تھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے آمنہ خاتون کے مکان کے صحن کے قریب جھکے چلے آ رہے تھے۔ آخر یہ چاند اور ستارے کیوں جھکے چلے آ رہے ہیں؟ آج بھی علم نجوم کا یہ کہنا ہے کہ چاند جب زمین کے قریب دکھائی دے تو اس وقت آپ سمجھ لو کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو کسی ملک کا سردار بنے گا، کسی ملک کا بادشاہ بنے گا، کسی ملک کا وزیر بنے گا۔ جب چاند قریب ہو جائے تو دنیا میں کسی بڑے کی پیدائش ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، یہ چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں، عورتیں بیان کر رہی ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ آمنہ خاتون کے مکان کے صحن میں یہ چاند اور ستارے گر پڑیں گے۔ یہ چاند اور ستارے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ اعلی حضرت کی زبان سے پوچھو۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا
آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب محمد اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور جب اس دنیا میں وہ تشریف لائے تو ان کا سر سجدہ میں چلا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگلی آسمان کی طرف کیوں اٹھائی ہے؟ گویا میرے سرکار اشارہ کر رہے ہیں، اے دنیا والو خدا ایک ہے، اے دنیا والو مالک ایک ہے، اے دنیا والو زندگی اور موت دینے والا ایک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقدس انگلی پاک کا اشارہ فرما رہے ہیں، اور میرے سرکار کی مقدس پیشانی سجدہ میں ہے۔ نبی کونین کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے محمد نے 3 لفظ کہا۔ پہلا جملہ تو کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور دوسرا لفظ میرے آقا نے سجدہ کی حالت میں کہا الحمدللہ کثیرا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور تیسرا جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اے مسلمانوں ہم اور آپ پاپیوں کے لیے، میرے آقا عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دے، مولا میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مرد مومن تو اپنے آقا کو یاد کر لے، تیرے آقا تجھے پیدا ہوتے ہی یاد کر رہے ہیں۔ پہلے سجدے روز ازل سے درود اور یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، ذرا ولادت مصطفیٰ ملاحظہ فرماؤ۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام عالی مقام تھے۔ امام عالی مقام کی بھی ولادت بے مثال ہے، نانا کی ولادت بے مثال ہے، تو نواسے کی بھی ولادت بے مثال ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، عورتیں جمع ہو کر کے کہہ رہی ہیں اے آمنہ خاتون ہم تجھے مبارکباد پیش کر رہے ہیں، تیرا بچہ تو ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے، اس بچہ کو ختنہ کی ضرورت نہیں ہے، آمنہ یہ بچہ کوئی عظیم بچہ ہے، تجھے مبارک ہو۔ عورتیں دیکھ دیکھ کر کے جا رہی ہیں، محلے کے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، سارے لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اگر عبداللہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ گھر گھر ہو رہا ہے۔ اس وقت کا دور یہ تھا کہ دودھ پلانے پر دایاں آیا کرتی تھیں تمام آبادیوں سے، اور وہ بچوں کی دودھ پلا کر کے اجرت لیا کرتی تھی۔ چنانچہ مکہ شریف سے 70 کلومیٹر کی دوری پر طائف کے قریب ایک آبادی تھی، اس آبادی کی بھی 10 عورتیں تیار ہوئی کہ مکہ میں چلو، اس وقت مکہ میں بچوں کی پیدائش مالدار گھروں پر ہوئی ہے، بچوں کو لے آیا جائے اور دودھ پلا کر کے انعام و اکرام حاصل کیا جائے۔ جب وہ 10 عورتیں تیار ہوتی ہیں تو انہی 10 عورتوں میں ایک عورت کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا، وہ فاقہ کر رہی تھی، پانی پر گزارا کر رہی تھی۔ حلیمہ کے گھر جو حلیمہ کی سواری تھی وہ بھی کمزور ہو چکی تھی، حلیمہ کے گھر جو بکریاں دودھ دینے والی تھی ان کے تھن بھی خشک ہو گئے تھے۔ عورتوں نے کہا حلیمہ چلو مکہ چلنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ حلیمہ نے کہا میں مکہ نہیں جا پاؤں گی، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ عورتوں نے کہا حلیمہ تجھے چلنا پڑے گا۔ چنانچہ عورتوں نے حلیمہ کو بھی تیار کر لیا، حلیمہ کے شوہر بھی تیار ہو گئے۔ حلیمہ ان عورتوں کے ساتھ مکہ المکرمہ آ رہی ہیں۔ 10-12 گھاٹیوں کو پار کر کے حلیمہ اور ان کے ساتھ کی عورتیں مکہ پہنچی، لیکن اور عورتیں پہلے مکہ پہنچ گئیں۔ حلیمہ کی سواری بہت کمزور تھی، کمزوری کی بنیاد پر 7 جگہوں پر حلیمہ کی سواری بیٹھ جاتی ہے، اور حلیمہ مکہ میں بعد میں پہنچ رہی ہیں۔ عورتیں پہنچ کر کے مکہ میں مالدار گھروں پر جا کر کے بچوں کو حاصل کر لیتی ہیں، مگر حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ ساتھ میں آنے والی ایک عورت نے پوچھا حلیمہ تجھے کوئی بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ حلیمہ نے کہا مجھے ابھی کوئی بچہ نہیں ملا۔ اس عورت نے کہا وہ دیکھ حرم کے قریب خانہ کعبہ کے قریب جو حویلی دکھائی دے رہی ہے وہ سردار قریش عبد المطلب کا مکان دکھائی دے رہا ہے، اس مکان میں ان کے ایک پوتے ہیں، ان کے باپ کا نام
عبداللہ ہے، ان کی پیدائش سے پہلے پہلے وہ انتقال کر گئے ہیں، ان کی ماں کا نام آمنہ ہے۔ حلیمہ جا اسی بچہ کو تو لے لے، اس بچے کی بڑی تعریفیں میں نے سنی ہیں، اگر مجھے بچہ نہ ملا ہوتا تو حلیمہ میں اسی بچہ کو لیتی۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سردار قریش عبد المطلب کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ عبد المطلب نے حلیمہ کو حضرت آمنہ خاتون کے پاس بھیج دیا۔ حضرت آمنہ خاتون کے پاس حلیمہ پہنچ کر کے اپنا تعارف کراتی ہیں، بہن آمنہ، میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے، میں قبیلے سعد سے تعلق رکھتی ہوں، جیسے مکہ کی سرزمین پر عورتیں آئی ہیں بچوں کے لینے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، ایسے بہن میں بھی آئی ہوں۔ میں نے آپ کے شہزادے کی بڑی تعریفیں سنی ہیں، بہن آپ شہزادہ اپنا مجھے دے دیں، میں دودھ پلا کر کے خدمت انجام دے لوں۔ حضرت آمنہ خاتون کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، آنسو گرنے لگے۔ حلیمہ نے پوچھ لیا، بہن کیوں رو رہی ہو؟ حضرت آمنہ خاتون نبی کی ماں فرماتی ہیں، اے حلیمہ، جس مقصد کے لیے تم آئی ہو وہ مقصد تمہارا حل نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ ان کی ولادت سے پہلے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے تمہیں مانگا انعام و اکرام نہیں مل پائے گا۔ حضرت حلیمہ نے عرض کیا، بہن مجھے انعام و اکرام کی لالچ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اتنی تعریفیں آپ کے شہزادے کی سن لی ہیں کہ آپ مجھے اپنا شہزادہ دے دیں، میں آپ کے شہزادے کو لے کر کے خدمت انجام دے لوں، بس یہی میری ایک تمنا ہے۔ شہزادے ہیں کہاں؟ حضرت حلیمہ جب پوچھتی ہیں تو میرے آقا سو رہے تھے اور سرکار کے نورانی جسم پاک پر چادر ڈال دی گئی تھی، نبی کی ماں نے چادر کو جسم پاک سے سرکا لیا، جیسے چادر کا سرکنا تھا چہرے نبوت سامنے آ جاتا ہے، پیشانی چمکتی ہوئی حلیمہ دیکھ لیتی ہیں اور اس پیشانی کو بڑھ کر کے چوم لیتی ہیں، وہ پیشانی چومتی ہیں جس پیشانی کے تعلق سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا مسلمان تو اپنے نبی کی پیشانی دیکھ لے، کیسی پیشانی ہے، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ ہم اور آپ جب صحرا پہنتے ہیں تو شادی کا صحرا ہوتا ہے، حج کا صحرا ہوتا ہے، علم کی کامیابی کا صحرا ہوتا ہے، اقتدار ملنے کا صحرا ہوتا ہے، ملازمت میں عہدہ ملنے کا صحرا ہوتا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحرا پہنایا گیا وہ ہم پاپیوں کی بخشش کا صحرا ڈالا گیا ہے۔ نبی کی پیشانی پر جو صحرا آ رہا ہے امت کے گنہگاروں کی مغفرت کا صحرا آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو حلیمہ سعدیہ چومتے ہوئے رخسار نبوت کو چوم رہی ہیں اور اپنی گود میں لے کر کے دودھ پلانے لگتی ہیں۔ جیسے حلیمہ نے اپنے ایک پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے پی لیا، اور جب دوسرا پستان حلیمہ نے پلانا شروع کیا تو میرے آقا نے پینا چھوڑ دیا۔ نبی جب اپنی ماں کا پستان پیتے تھے تو دونوں پستان کا دودھ پی رہے تھے، اور جب حلیمہ کا پستان پی رہے ہیں تو ایک پستان کا دودھ پی رہے ہیں۔ آخر ایک پستان کا دودھ کیوں نبی پی رہے ہیں؟ آؤ ذرا دیکھو، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فطری انصاف ملاحظہ کرو۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کو نبوت 40 برس کے بعد ملی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں جملہ سنبھالو ورنہ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو نبی کے لیے نبوت 40 برس کے بعد متعین کر رہا ہے، نبی کو 40 برس کے بعد نبوت نہیں ملی ہے، بلکہ نبی کو 40 برس کے بعد اعلان نبوت کا حکم ملا ہے۔ حکم کا ملنا اور ہوتا ہے اور نبوت کا ملنا اور ہوتا ہے۔ نبوت کے ملنے کی مدت تو نبی سے پوچھ لے تو نبی فرماتے ہیں نبوت تو مجھ کو اس وقت ملی ہے جب حضرت آدم کا وجود ہی نہیں تھا، کن تو نبیوں آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ پتہ یہ چلا کہ آدمیت نہیں ہے، نبی کی نبوت ہے، یہ آسمان نہیں ہے، نبی کی نبوت ہے، یہ سورج نہیں ہے، نبی کی نبوت ہے، یہ چاند نہیں ہے، نبی کی نبوت ہے، آبشاروں کی صدائیں نہیں ہیں، نبی کی نبوت ہے، کائنات کا وجود نہیں ہے، نبی کی نبوت ہے۔ نبی کونین کے نبوت کا اعلان 40 برس کے بعد ہے۔ نبی کی نبوت پتہ لگانا چاہو تو مدت پتہ نہیں لگا سکتے ہو، البتہ نبی کی نبوت 40 برس کے بعد جب اعلان کا حکم ملتا ہے تو غار حرا سے نبی اعلان فرما رہے ہیں۔ اگر یہ جملہ تمہارا تصور کر لیا جائے کہ نبی کو 40 برس کے بعد نبوت ملی ہے تو حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ذرا دیکھو۔ عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا معاملہ، جب ان کی ماں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی اور ان کی ماں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار یہ مجھے بچہ پیدا ہو گیا ہے، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی ہے، میں قوم کے سامنے جاؤں گی تو قوم میری کیا کہے گی؟ تو رب تعالیٰ کا حکم ہوا، مریم تجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو
قوم کے سامنے صفائی نہ پیش کرنا، مریم تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا، بچہ خود بتا دے گا میں کون ہوں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام لے کر کے حضرت عیسیٰ کو قوم کے سامنے گئی ہیں تو قوم اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، مریم ہم نے تو تجھے بہت پاکیزہ عورت مانا تھا، تو بڑی شریف النفس لڑکی مانی جاتی تھی، مریم یہ تو نے کیا کیا ہے؟ یہ تیری گود میں ابھی تیری شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ تو حضرت مریم کچھ نہیں بولی، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا، اور جیسے اشارہ کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود سے بول پڑتے ہیں، اے لوگوں میں اللہ کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر تو اپنی نبوت کو اپنی ماں کے گود سے اعلان کر رہے ہیں، نبی اپنی نبوت کو غار حرا سے اعلان کر رہے ہیں، تو میرے آقا تو سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مرد مومن تو اپنے نبی کو سمجھنا چاہتا ہے کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی، اور سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، اب نہ کہنا کہ نبی کو 40 برس کے بعد نبوت ملی ہے، جب کہنا تو یہ کہنا نبی کو 40 برس کے بعد اعلان نبوت کا حکم ملا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کی گود میں ہیں، جب نبی اپنی ماں کا پستان پیتے ہیں تو دونوں پستان کا دودھ پیتے ہیں، لیکن جب حلیمہ کا پستان پیتے ہیں تو ایک پستان کا دودھ پیتے ہیں، اور ایک پستان ایک دوسرے پینے والے بچے کے لیے میرے آقا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب حلیمہ کو یقین ہوا، اب حلیمہ نے سمجھ لیا کہ محمد جو صرف ایک پستان کا دودھ پی رہے ہیں اور دوسرے کا چھوڑ رہے ہیں، وہ جو دوسرے بچے کو میں پلاتی ہوں اس کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فطری انصاف ہے، ابھی ماں کی گود میں ہیں، حلیمہ کی گود میں ہیں، مگر نبی کونین ایک پستان کا دودھ پی رہے ہیں، دوسرے کا دوسرے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں اور دودھ پیتے کی نسبت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور نبی کی ماں سے کہتی ہیں بہن آپ کا بچہ بڑا مبارک بچہ ہے۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں اے حلیمہ تو میرے بچہ کو عام بچوں کی طرح سے نہ سمجھنا، حلیمہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے تھے، حلیمہ جب میرا بچہ پیدا ہوا ہے تو کوئی پکار کر کے کہہ رہا تھا کہ ان کا نام زمین پر محمد ہے اور آسمان پر ان کا نام احمد ہے۔ حلیمہ جب میرے بچے کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو ایسا نور ظاہر ہوا، ایسی روشنی پھیلی ہے کہ میں نے ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چر رہے تھے ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ سب میں نے دیکھ لیا ہے۔ حلیمہ سے نبی کی ماں بیان فرماتی جا رہی ہیں اور حلیمہ سرکار کی تعریفوں کو سن سن کر کے ان کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حلیمہ جب ان ساری باتوں کو سن لیتی ہیں تو حلیمہ کہتی ہیں اے بہن اب ہمارے ساتھ میں جو آنے والی عورتیں آئی تھی قافلہ بنا کر کے وہ بچوں کو لے کر کے جانے کی تیاری کر رہی ہیں، آمنہ ہمیں بھی اجازت دے دو، یقین رکھو بہن تمہارے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہونے پائے گی۔ حلیمہ کو کیا خبر کہ ساری تکلیفوں کو دور کرنے والے تو میری گود میں چل رہے ہیں، حلیمہ کو کیا خبر کہ سارے یتیموں کا سہارا بن کر کے تو ہماری گود میں چل رہے ہیں، حلیمہ کو کیا خبر کہ سارے دکھیوں کے لبوں پر مسکراہٹ دینے والے نبی تو ہماری گود میں ہیں۔ حلیمہ کو یہ خبر نہیں ہے، حلیمہ کہتی ہیں اے آمنہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں بھرپور خدمت کرنے کی کوشش کروں گی۔ نبی کی ماں نے آقا کو اپنی گود میں لیا اور پیار و محبت کیا، پیار و محبت کی چھاؤں میں بھری بھری پلکوں کے ساتھ حضرت آمنہ خاتون نے حلیمہ کی گود میں سرکار کو واپس دے دیا۔ اب حضرت حلیمہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے جب اپنی سواری کے قریب آتی ہیں کہ سواری پر سوار ہو جاؤں تو وہی حلیمہ کی سواری ہے جو آتے ہوئے 7 جگہوں پر راستہ میں کمزوری کی بنیاد پر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہی حلیمہ کی سواری جب حلیمہ سوار ہو رہی ہے تو تیز تیز بھاگتی چلی جا رہی ہے اور سارے قافلہ کے سواریوں سے آگے ہو جاتی ہے اور سارا راستہ مہکتا چلا جا رہا ہے۔ حلیمہ کے ساتھ میں آنے والی عورتوں نے پوچھا اے حلیمہ کیا تو نے سواری بدل دی ہے؟ حلیمہ نے کہا میں نے سواری نہیں بدلی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے، یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے۔ حلیمہ کیا تو نے مکہ میں خوشبو خرید لی
ہے، میں نے خوشبو نہیں خریدی ہے، یہ محمد کے چلنے کی خوشبو پھیل رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں، ان کے مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے 12 گھاٹیوں کو پار کرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ حلیمہ جب پہاڑیوں کے بیچ سے گزرتی ہیں تو پہاڑیوں کے درمیان جو جانور چر چگ رہے تھے وہ حلیمہ کی سواری دیکھتے ہیں تو اپنا منہ اٹھا کر کے دیکھتے رہتے ہیں، گویا ان جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ سید المرسلین جا رہے ہیں، دیکھ لو، اللہ کے نبی جا رہے ہیں، زیارت کر لو، امام الانبیاء جا رہے ہیں، زیارت کر لو۔ اور سوکھے ہوئے درخت ہوتے تھے پہاڑیوں کے اوپر تو وہ ہرے ہو جاتے تھے۔ حلیمہ گزرتی چلی جا رہی ہیں۔ حلیمہ جب اپنی آبادی میں پہنچی ہیں تو حلیمہ کے پہنچتے ہوئے آبادی سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ آبادی کے مرد و عورت حلیمہ کو گھیر لیتے ہیں۔ حلیمہ تو کیا مکہ سے لے کر کے آئی ہے؟ حلیمہ نے کہا میں حجاز سے سردار قریش عبد المطلب کا پوتا محمد ابن عبداللہ کو لے کر کے آئی ہوں۔ عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں بہن یقین مان، آج تک ہماری آبادی میں اتنا حسین و جمیل خوبصورت کوئی بچہ لایا نہیں، اتنا خوبصورت بچہ ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں، اسی بچے کے آنے سے خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ میرے آقا جب حلیمہ کی آبادی میں پہنچتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے، درخت ہرے ہو جاتے ہیں اور درختوں میں پھل دکھائی دینے لگتے ہیں، جو بیمار تھے وہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ عورتوں کی گود میں جب بچے رونے لگتے تھے تو اپنے بچوں کو گود میں لے کر کے وہ سرکار کے سامنے آ جاتی تھی اور جیسے بچے سرکار کو دیکھتے تھے ہنسنے لگتے تھے۔ یہ مسل مشہور ہو گیا تھا پوری آبادی میں کہ بچے رونے لگے تو حلیمہ حجاز سے ایک بچہ لے کر کے آئی ہے، اسی بچہ کے سامنے بچے کو لے جا کر کے کر دو، بچہ مسکرانے لگے گا۔ ساری عورتیں لا رہی ہیں اپنے اپنے بچوں کو نظر بد کی شکایت نہیں ہوتی ہے۔ حلیمہ کی آبادی سے جانور چرنے چگنے کے لیے جب پہاڑیوں میں جاتے ہیں تو جانور نقصان ہو جایا کرتے تھے، درند آ کر کے حملہ کر دیا کرتے تھے، لیکن جب سے میرے آقا کے قدم پڑے تھے حلیمہ کی آبادی میں اس تاریخ سے کسی جانور کو کسی درندے جانور نے چھیڑا نہیں ہے، سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ حلیمہ نے پہنچتے ہی اپنے شوہر سے کہا کہ بکریوں کا دودھ نکال لو۔ لوگوں نے پوچھا حلیمہ یہ کس جنگل سے بکریاں چر کر کے آئی ہیں؟ حلیمہ نے کہا یہ جنگل کے گھاس کی برکت نہیں ہے، یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کے آنے کی برکت پھیلی ہوئی ہے۔ پوری آبادی کے لوگ برکتوں کا احساس کر رہے ہیں۔ ان کا دستور یہ بن گیا تھا وہ سویرے سویرے آتے، حلیمہ جو بچہ لے کر کے تو آئی ہے ہمیں سویرے سویرے دکھا دیا کر، ہمارے دن بھلائیوں سے گزر جایا کرتے ہیں، اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں یہ میرے نبی کا چہرہ پاک ہے کہ سویرے سویرے دیکھ لے تو دن بھلائیوں سے گزر جایا کرے۔ ایک تمہارا چہرہ ہے کہ سویرے سویرے نگاہ پڑ جائے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کھانا نہیں ملتا ہے۔ جب تم کہہ دیا کرتے ہو کہ جیسے انسان نبی ہیں ایسے ہم ہیں، ظالم ذرا نبی کو دیکھ لے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ آقا کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے، نبی کی چہرے کی زیارت کی جا رہی ہے، ان سارے لوگوں کے دل بھلائی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ برکت حاصل کرنے کا ایک طریقہ آبادی والوں نے اور نکال لیا تھا، وہ پیالے میں پانی بھر کر کے لاتے اور کہتے حلیمہ برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہے، اس بچے کا ہاتھ اس پیالے میں پانی کے ڈال دے۔ حلیمہ سعدیہ سرکار کو اس پیالے میں پانی کے ہاتھ کو ڈال دیا کرتی تھی۔ اب لوگ لے جاتے اپنے بچوں کو پلاتے تو بچے اچھے ہو جاتے، بیماروں کو پلاتے تو بیمار اچھے ہو جاتے، جانوروں کو پلا دیتے تو ان کا دودھ بڑھ جایا کرتا تھا، درختوں پر ڈال دیا کرتے تھے تو پھلوں کی کثرت ہو جایا کرتی تھی۔ یہ دستور بن گیا تھا کہ نبی کے ہاتھ کا دھون لے جا کر کے پی رہے ہیں۔ جب حلیمہ سعدیہ عاجز ہو گئی پیالے میں پانی کے سرکار کے دستے پاک کو ڈالتے ڈالتے، تب حلیمہ کو ایک ترکیب سجھائی دی۔ حلیمہ نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک حوض کھود دیا، اس حوض کو پانی سے بھر دیا، اس میں سرکار کا پاؤں شریف ڈال دیا اور اعلان کر دیا اب جس کو محمد کے پاؤں کا دھون لے کر کے جانا ہو وہ اسی حوض سے پانی لے کر کے جایا کرے۔ لوگ اسی حوض سے پانی لے کر کے جاتے، بیماروں کو پلایا کرتے، فائدہ اٹھایا کرتے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مرد مومن تو اپنے نبی کی شان کو دیکھنا چاہتا ہے، جس کے تلووں کا دھون ہے بے حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان
مسیحا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، حلیمہ کے گھر میرے آقا تشریف فرما ہیں، ذرا دیکھو حلیمہ فرماتی ہیں کہ جتنا ایک بچہ ایک دن میں بڑھتا ہے محمد اتنا، جتنے سال میں بڑھتا ہے محمد اتنا ایک دن میں بڑھ رہے تھے۔ حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جیسے مائیں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں بچپن میں تو ان کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مجھے کبھی بھی محمد کی خدمت میں کسی پریشانی کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب تک میں سویرے سویرے جی بھر کر کے دودھ نہیں پلا لیتی تھی مجھے چین نہیں ملتا تھا، جب تک میں جی بھر کر کے دیکھ نہیں لیتی تھی مجھے چین نہیں ملتا تھا۔ عورتوں کی قطار لگی ہوئی ہے دیکھنے کے لیے، مرد دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا احساس کیا جا رہا ہے۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں حجاز سے سردار قریش کا پوتا لے کر کے حلیمہ آئی ہے، وہ بڑا برکت والا بچہ ہے، بہت ہی عظمت والا بچہ ہے، وہ بڑا ہوگا تو ہم اپنی قوم کو اس کو سردار بنا دیں گے۔ حلیمہ اب ہم تجھے لے نہیں جانے دیں گے، سردار قریش کو اب واپس نہیں کرنے دیا جائے گا، ہماری قوم میں کوئی سردار نہیں ہے، ہم اسی بچہ کو سردار بنائیں گے۔ لوگوں کو کیا معلوم ہے کہ میرے آقا سردار دو جہاں بن کر کے آئے ہیں، نبی کونین سرور انبیاء بن کر کے آئے ہیں، رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے محمد کو دودھ پلایا اور دودھ پلا کر کے میں نے محمد کو سلا دیا۔ آج بھی ماؤں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ ماں جب اپنے بچہ کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلا کر کے سلا دیتی ہے تو وہ دیکھ لیتی ہے میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے۔ اگر بچہ سو جاتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے اور اگر بچہ جاگتا ہوتا ہے تو ماں تھپکیاں دے دے کر کے بچے کو سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے بھی محمد کو سلایا دودھ پلا کر کے تو میں نے گھوم کر کے دیکھا، لاؤ دیکھو محمد جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ میں دیکھ کیا رہی ہوں کہ محمد کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے اور کبھی اپنی انگلی کو داہنی طرف لے جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف لے جاتے ہیں، کبھی سرہانے کی طرف لے جاتے ہیں، کبھی پائنتی کی جانب لے جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس بچپن ہے اور نبی کی انگلی چل رہی ہے، جدھر جدھر نبی کی انگلی جا رہی ہے آسمان پر چاند اسی طرف جا رہا ہے۔ اگر انگلی سرہانے کی طرف جا رہی ہے تو چاند سرہانے کی طرف جا رہا ہے، اگر انگلی پائنتی کی جانب جا رہی ہے تو چاند پائنتی کی جانب جا رہا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں حیران ہو گئی، میں نے جب آنکھیں اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھا تو جدھر جدھر محمد کی انگلی جا رہی ہے آسمان پر چاند اسی طرف جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور انگلی کی بات آئی تو سن لو پیارے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس انگلی ہے، جب پیدا ہوئے تو آسمان کی طرف اٹھا دیا، خدا ایک ہے۔ حلیمہ کی گود میں ہیں، بستر پر ہیں تو آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے گھما دیا، چاند گھوم رہا ہے۔ جس نبی کے بچپن کی طاقت سے چاند آسمان پر گھوم رہا ہو، جب نبوت و رسالت کا اعلان ہوا تب طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مقدس انگلی ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ جب علقہ نے اعلان نبوت فرمایا، رسالت کا دور چلنے لگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت پیاسی ہو گئی، پانی کم پڑ گیا، لشکر میں پانی نہیں تھا، نبی ایک پیالے سے وضو کر رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ جس پیالے سے وضو کر رہے ہیں اتنا ہی پانی ہے، بقیہ کسی کے پاس نہ مشک میں پانی ہے، نہ کسی کے پیالے میں پانی ہے، نہ کسی کے چھاگل میں پانی ہے، نہ کہیں پر پانی ہے، یا رسول اللہ سب پیاسے ہیں۔ تو میرے آقا نے مجبوری نہیں ظاہر فرمائی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقدس انگلیوں کو اس تھوڑے سے پانی میں رکھ دیتے ہیں، اور جیسے سرکار نے پانی میں انگلیوں کو رکھا تو انگلی کی ہر گھائی سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، صحابہ نے پینا شروع کر دیا، سب سیراب ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ مرد مومن تو اپنے نبی کی شان کو دیکھنا چاہتا ہے، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت
उम्मत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, एक जुमला और आपके जहन में डालता चलो, ये मेरे आका की मुकद्दस उंगलियां हैं, सहाबा प्यासे हो रहे हैं तो उंगलियों से नूर के चश्मे जारी हो गए हैं, सहाबा की प्यास बुझ रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज से जब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की वलादत बसादत हुई थी तो आत्मा की घर तशरीफ ले गए, इरशाद फरमाते हैं लाओ मेरा बच्चा मेरी गोद में लाओ। हजरत इमाम आली मकाम को नबी की गोद में पेश कर दिया गया। नबी कौनैन ने अपने लबहाए नाज को हजरत इमाम हुसैन के लबों से मिला दिया, सरकार ने इमाम हुसैन को चूमा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले हुसैन को नबी ने चूमा है कि नबी को हुसैन ने चूमा है? आपको कहना पड़ेगा पहले नबी ने हुसैन को चूमा है, नबी उम्मती को चूम रहा है, हुसैन को नबी चूम रहे हैं, अपनी गोद में लेकर के चूम रहे हैं। नबी का लब हजरत इमाम हुसैन के लब से मिल रहा है, नबी की आंखें इमाम हुसैन के चेहरे पर लगी हुई हैं। नबी ने अपनी मुकद्दस उंगली को हजरत इमाम हुसैन के दाहिने पाक में डाल दिया, इमाम चूस रहे हैं। तो जिस इमाम ने नबी की उंगली को चूसा हो, करबला के मैदान में वो इमाम पानी का मुहताज नहीं है, वो प्यास का मुहताज नहीं है, बल्कि पानी उसका मुहताज है। हाँ, बाज़ाहिर हजरत इमाम अली मकाम के सामने जो पानी की दिक्कतें रखी गई, ये हजरत इमाम अली मकाम के लिए इम्तिहान था। रब को मंजूर है कि इमाम को इन मंजिलों से गुजार करके शहादत उज़्मा का दर्जा दिया जाए, रब की यह मशीयत है। इसलिए हजरत इमाम अली मकाम बाज़ाहिर पानी के लिए दिखाई दे रहे हैं कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वरना ज़हन फिक्र में यह बात न लाना कि हजरत इमाम अली मकाम पानी के मुहताज थे। बात चल रही थी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस उंगलियों की, हजरत हलीमा सादिया की गोद में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये उंगलियों का आलम है। हजरत रसूल कौनैन के चचा हजरत अब्बास फरमाते हैं कि मेरे इस्लाम लाने का सबब यही बना कि मैंने कई बार देखा कि मोहम्मद अपनी मां की गोद में होकर के आसमान पर चांद से बातें करते होते थे। मेरे इस्लाम लाने का सबब यही बना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूध पिलाने की मुद्दत पूरी हो जाती है, हलीमा सादिया सरकार को ले लेती हैं और आबादी वालों से कहती हैं मुद्दत पूरी हो गई, मैं मोहम्मद को लेकर के जा रही हूं। हलीमा सादिया अलविदा कहकर के सरकार को लेकर के मक्का में आ गई और जब मक्का में लेकर के आई तो बताया जाता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 2 बरस से कुछ कम थी या ज्यादा थी। हलीमा सादिया जब सरकार को लेकर के पहुंची तो मक्का में ओबा की बीमारी फैली हुई थी। जैसे मेरे आका तशरीफ फरमा हुए, ओबा की बीमारी दूर हो जाती है। दादा जान ने और दूसरे लोगों ने मशवरा करके फिर हलीमा सादिया को सरकार को दे दिया, हलीमा अभी थोड़े दिन के लिए मोहम्मद को तुम अपनी आबादी में और लेकर के चली जाओ। आबादी देहात की बड़ी अच्छी होती है और देहात की आबो हवा बहुत सेहतमंद होती है, इसलिए हलीमा तुम मोहम्मद को लेकर के चली जाओ। हलीमा सादिया फिर दोबारा मेरे सरकार को लेकर के अपनी आबादी में फिर चली आई। आबादी के लोग बहुत देख करके खुश हो जाते हैं। पहले तो अफसोस करने लगे थे हलीमा तू क्यों लेकर के चली आई थी, हम कह रहे थे कि हम अपने सरदार अपने आबादी का सरदार बनाएंगे, हलीमा अब नहीं जाने दिया जाएगा। हलीमा सादिया के वहां मेरे आका तशरीफ फरमा है। अब मेरे सरकार ऐसी मंजिल में हैं कि जमीन पर बड़े आराम से चल रहे हैं। आजकल जब बच्चे जमीन पर चलना शुरू करते हैं तो पहले दोनों पांव के बल वो अपने घुटने को जमीन पर रख करके अपने पांव को घसीटते हुए चलते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब चलने लगे हैं तो मेरे सरकार घुबल नहीं चले हैं, बल्कि रावियों का बयान है, मुहर्रिखीन की तहकीक है कि मोहम्मद जैसे चलना शुरू करते हैं अपने दोनों कदम को सीधे रख देते हैं और मेरे सरकार सीधे चलना शुरू कर देते हैं। कदम में कोई लड़खड़ाहट नहीं है, कदम में कोई लफ्जिश नहीं है, गोया अक्ल पुकार करके कह रही है कि हमको बनना है निशाने राहे मंजिल दोस्तों, हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने को देख करके आबादी की औरतें कहती हैं ए हलीमा आज तक कितने खूबसूरत अंदाज से हम लोगों ने चलते हुए बच्चे को नहीं देखा, हलीमा मोहम्मद कितने अच्छे अंदाज से चल रहे हैं, इनके कदम में कोई लड़खड़ाहट नहीं है, इनके कदम में कोई लफ्जिश नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोलने लगे और इतनी साफ सुथरी जबान बोलने लगे। आज जब बच्चे बोलते हैं तो जबान में जरूर लुकनत होती है, जरूर तुतलाहटपन होता है, मगर मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने लगे तो बहुत साफ सुथरी जबान है। मेरे आका के मुकद्दस बोल को सुन करके आबादी के लोग हैरत में पड़ जाया करते थे और कहा करते थे इस तरह साफ सुथरी जबान बोलने वाला हमारी आबादी में आज तक कोई बच्चा नहीं आया है। एक रोज मेरे आका ने हलीमा से कहा मां
ये तो बताओ कि भाई कहां चले जाया करते हैं दिन भर? हलीमा के लड़के अपनी बकरियों को लेकर के पहाड़ियों के बीच में चराने के लिए चले जाया करते थे, शाम को आते थे। हलीमा ने कहा बेटा तुम्हारे भाई बकरियों को चराने के लिए चले जाया करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया अम्मा कल से मैं भी बकरियों को चराने के लिए जाऊंगा। जब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि मोहम्मद बकरियां चराया करते थे, मैं अर्ज करता हूं वाकया सही है कि मेरे आका बकरियों को चराने के लिए जाते थे, मगर बकरियों के चराने के पीछे और बकरियों के ले जाने के माहौल के पीछे अजमत मुस्तफा भी देखते चलो। सिर्फ यही ज़हन फिक्र ना रखना कि नबी बकरियां चराया करते थे, बल्कि बकरियों के चराने के पीछे अजमत मुस्तफा का इजहार जिन जिन चीजों से हो रहा है उन चीजों पर भी निगाह तुम्हें रखनी चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हलीमा सादिया ने कहा बेटा ठीक है। अब जब शाम को हलीमा के लड़के आए तो हलीमा ने अपने लड़के से कहा बेटा जब कल तुम बकरियों को लेकर के जाना चराने के लिए तो अपने हिजाजी भाई मोहम्मद को भी साथ में लेते जाना। चुनांच मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तैयार हो गए, सुबह का सफेदा फैला, हलीमा के लड़के तैयार होकर के कटघरे से बकरियों को निकालते हैं और हाँकना शुरू करते हैं तो बकरियां अपनी जगह को नहीं छोड़ रही हैं, सारी बकरियां खड़ी हैं। हलीमा के लड़के डंडे मारते हैं मगर बकरियां नहीं भाग रही हैं। हलीमा के लड़के आजिज होकर के कहते हैं अम्मी जान आज तो ये बकरियां चल ही नहीं रही हैं, मैं इन बकरियों को मार रहा हूं मगर ये बकरियां अपनी जगह नहीं छोड़ रही हैं। हलीमा ने गौर से देखा और देखने के बाद कहा बेटा मोहम्मद के आगे आगे बकरियां नहीं चलेंगी, तुम लेकर के उन्हें आगे हो जाओ फिर बकरियां चलेंगी। अब जरा मुलाहजा करो, इन जानवरों को भी मालूम है कि ये सैयदुल मुरसलीन है, इनके आगे आगे ना चलो, ये नबी कौनैन है, इनके आगे आगे ना चलो, ये बशीर नजीर है, इनके आगे आगे ना चलो, ये रहमतुल लिल आलमीन है, इनके आगे आगे ना चलो। इसीलिए मैं अर्ज करता हूं मुसलमानों नबी को पहचानता कौन नहीं है? नबी को सब पहचानते हैं। नबी को खुश्को तर पहचाने, नबी को बहरो बर पहचाने, नबी को शजरो हजर पहचाने, नबी को जमीन व आसमान पहचाने, नबी को हैवानात व जमादात पहचाने, नबी को समंदरों की लहरें पहचाने, नबी को पहाड़ों की बुलंदियां पहचाने, नबी को आबशारों की सदा पहचाने, नबी को सर्रा सर्रा पहचाने। अगर नबी को कोई नहीं पहचानता है तो या तो सर्कस इंसान है जो नबी को नहीं पहचानता या सर्कस जिन है जो नबी को नहीं पहचानता, वरना नबी को नहीं कौन नहीं पहचानता? ये जानवर भी पहचान रहे हैं ये नबी हैं, इनके आगे आगे ना चलो। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ और पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस दो जुमले और आप सुन लो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, मेरे आका का मुकद्दस बचपन है। जब बचपन का यह हाल है तो जवानी का हाल क्या होगा? नाक नबी कौनैन के आगे आगे बकरियां नहीं चल रही हैं, जानवरों को मालूम है ये सैयदुल मुरसलीन है। और ये कैसे आपने जहन दे दिया कि उम्मती नबी से अमल में बढ़ सकता है? माज़अल्लाह, ये जुमला मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, उन लोगों के लिए लम्हे फिक्रिया है जिनके मौलवी ने अपनी किताब में लिखा है कि बसा औकात उम्मती अमल में नबी से बढ़ सकता है। इस जुमले को नोट करके तुम जाओ, तुम्हारे लिए लम्हे फिक्रिया है, भरपूर गौर करके फैसला दो। ये ईमानी बोली है कि शैतानी बोली है? ये नबी की सीरत बयान कर रहे हो कि नबी की तौहीन कर रहे हो? मेरे आका को पहचानता कौन नहीं है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, एक शिकारी हिरन को शिकार करके ला रहा है। जैसे हिरन ने देखा नबी आ रहे हैं, हिरन जानवर है, जैसे नबी कौनैन को देखा उसने रोना शुरू कर दिया, अपनी जबान में कहना शुरू कर दिया। नबी ने फरमाया शिकारी ठहर जा। शिकारी ठहर जाता है, क्या बात है? मेरे कहने से इस हिरन को तू छोड़ दे। ये हिरन अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाएगी, बगैर दूध पिलाए हुए आज ये जंगल में आ गई थी, तूने शिकार कर लिया। उसने कहा आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसी बातें मोहम्मद किया करते हैं। उसे कोई खबर नहीं कि ये हमसे मोहम्मद ही बात कर रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। मेरे आका ने फरमाया छोड़ दे। कहा ये शिकार मैंने किया है, कहीं शिकार भी छूट जाने पर शिकारी के हाथ में आता है। मैं कहता हूं, मैं जमानत देता हूं, ये शिकार तुझे मिल जाएगा, मेरे कहने पर छोड़ दे। उसको बात का असर हो जाता है, उसने शिकार को छोड़ दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बातें कर ही रहा है, हिरन गई, अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाया जल्दी जल्दी, और दूध पिला करके वो वापस आने लगी। बच्चों ने अपनी जबान में रोक लिया,
मां ठहर जाओ, क्यों जा रही हो? मां ने कहा, मेरे बच्चों, अगर मैंने किसी और से वादा किया होता तो वादा को तोड़ा जा सकता था, मैंने अल्लाह के रसूल से वादा किया है, मैं शिकार बना ली गई हूं, अब तुम्हारा हाफिज खुदा है, मैंने तुम्हें दूध पिला दिया, मुझे जाने दो। दोनों बच्चे भी पीछे पीछे मां के चले आ रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहें नबुव्वत पड़ती है। आका फरमाते हैं, ओ शिकारी, वो देख तेरा शिकार आ रहा है, तूने एक जानवर को शिकार किया था, दो दो और आ रहे हैं। उसने कहा, आप मोहम्मद लग रहे हैं। मेरे आका मुस्कुरा पड़े, कहा, अब उसको शिकार में बांध लूंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये नबी हिरन की बोली समझ रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा की जमात बैठी हुई है। तब तक छोटे छोटे परिंदे चहचहाने लगे, वो घूम रहे हैं, चहचहा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने निगाहें नबुव्वत उठा दी, इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, जानते हो ये परिंदे मुझसे क्या कह रहे हैं? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल जाने। आका ने फरमाया, ये परिंदे मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे इन परिंदों के घोंसलों को उजाड़ दिया करते हैं, खिलौना बना लिया करते हैं, तुम अपने बच्चों को रोको, किसी परिंदे का कोई बच्चा घोंसला ना उजाड़ने पाए। रसूल कौनैन चिड़ियों की फरियाद को सुन रहे हैं, परिंदों की बोली समझ रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। तब तक एक सहाबी हाजिर आए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट पागल हो गया है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, सहाबी को यह कहने की जरूरत क्या थी, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट पागल हो गया है? सहाबी का तो जहन है कि यह नबी है, इन्होंने कलमे की दावत दे दी है, हमने कलमा पढ़ लिया है। नबुव्वत के लिए यह जरूरी नहीं है कि ऊंट हमारा पागल हो जाए तो हम नबी से कहने के लिए जाएं। नबी के लिए यह जरूरी नहीं है कि हिरन पर मुसीबत आ जाए तो हिरन अपनी फरियाद को पेश करे। नबी के लिए यह जरूरी नहीं है कि नबी चिड़ियों की फरियाद को सुना करे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा देखो मेरे आका की खूबियों को। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऊंट पागल हो गया है, मेरे आका बाग में तशरीफ ले जाते हैं। बाग में ऊंट था, जैसे नबी कौनैन पर ऊंट की निगाह पड़ती है, बिलबिलाता हुआ भागा आया। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐसा ना हो, ऊंट आपको तकलीफ दे दे। आका फरमाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऊंट आता है, अपने मुंह को सरकार के पांव शरीफ पर रख देता है और बिलबिलाने लगता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबी, ये पागल नहीं हुआ है, ये ऊंट मुझसे कह रहा है कि अल्लाह के रसूल, मैं पागल नहीं हूं, मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है और खुराक मुझे कम देता है, मेरी ताकत कम हो गई है। ए मेरे सहाबी, अब इसको तुम खुराक दो, ये मजबूत हो जाए तब काम लेना। मेरे आका इसीलिए इरशाद फरमाते हैं कि तुम जानवरों को दिन और रात में 70 मरतबा दाना पानी पेश किया करो। जिस रसूल ने जानवरों पर इतना रहम किया हो, जो ऊंट की बोली समझ रहे हो, जो चरिंदो परिंद की बोली समझ रहे हो, जो हिरन की बोली समझ रहे हो, उस रसूल के लिए तुमने कैसे जहन दे दिया है कि उस रसूल को दारुल उलूम देवबंद में उर्दू जबान सिखाई गई है। माज़अल्लाह, मैं पूछना चाहता हूं गोवंडी के मुसलमानों, इस एक जुमले पर नोटिस ले लो कि रसूलुल्लाह सारे लोगों की जबानों को समझ रहे हैं। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, मर्द मोमिन तो अपने नबी की शान को जानना चाहता है, तेरे नबी की शान का हाल नाम तो यह है कि बस मेरे मौला की है बस यही शान अजीम, और जानवर भी करें जिनकी ताजीम, और संग करते हैं अदब से तस्लीम, और पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। अल्लाह अल्लाह, अपने नबी की खूबियों को देखो, जो नबी ऐसी खूबियों के मालिक हैं। उसी नबी के नवासे ने करबला की सरजमीन पर 10 मुहर्रम को शहादत का जाम नोश फरमाया था और यह पैगाम दिया था, ए मेरे नाना की उम्मतियों, अजमत मुस्तफा पर मर मिटना ये तुम अपनी जिंदगी का शिआर बना लेना। नबी की मोहब्बत ही ईमान है और नबी कौनैन ही की मोहब्बत पर नजात है। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्यारे हबीब को पुकार और प्यारे नबी का नाम ले, और दामन मुस्तफा में आ पाए रसूल थाम ले, पाए रसूल थाम ले। यही सलाम अलैकुम रहमत पेला सलाम शमुए बज़्मी हिदायत पेला सलाम।
मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी साहब और दीगर अहबाब मिंबर सामईन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इससे पहले कि मैं इमाम इश्क व मोहब्बत की लिखी हुई नात आपके गोशे गुजार करूं, आइए मोहब्बत से बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में झूम कर बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतम बेदवामी मुल्किल्लाह। मैं अभी तक स्टेज पे सरकार आला हजरत की लिखी हुई नात जो है पढ़ी नहीं गई, मैं इब्तिदा कर रहा हूँ। आप झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह। हम गरीबों का ठिकाना तो है रोज़ा तेरा। जरा झूम के बोलिए। और हम फकीरों को है सरकार सहारा तेरा। हम फकीरों को है सरकार सहारा तेरा। और हम यतीमों को फकत चाहिए टुकड़ा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। शुक्रिया मेरे भाई, सुभान अल्लाह। तूने मुझे नवाजा गया और मुझको खुशी हुई कि मेरा काम हो गया। खुदा करे आपका देना बारगाहे हुजूर में कबूल हो जाए। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और बंद मुलाहिजा फरमाए। जिसके दिल में नहीं ईमान की बू क्या जाने। या रसूल अल्लाह तेरे गुलजार के फूलों को अदू क्या जाने। भाई सुभान अल्लाह। और कम नजर तेरी नवासों का लहू क्या जाने। ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं सुनता। सुभान अल्लाह। शुक्रिया भाई, फटी फटी सुभान अल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला क्या कहने भाई, सुभान तेरा। एक बंद और मुलाहिजा फरमा ले, मोहब्बत से कहते कासे दिल में छनाई मैं दीदार अजीब। आपको देखा छलकने
لگی صحبائے نصیب، کیا کہنے بھائی، سبحان اور اللہ۔ آپ ہیں قاسم میں خانہ کل بھی ترتیب، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، زندہ باد۔ واہ بھائی سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت نے کیا نعرہ لگایا، سبحان اللہ۔ دو تین شعر اور سن لیجئے، ذرا جھوم کے کہیے سبحان اللہ۔ انمول رہے گا سدا انمول رہا ہے، سبحان اللہ، انمول تو انمول رہے گا سدا، انمول رہے گا سدا، انمول رہا ہے قرآن محمد کے لیے بول رہا ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قرآن محمد کے لیے بول رہا ہے، سبحان اللہ، بول رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انمول رہے گا سدا، انمول رہے گا سدا، انمول رہا ہے قرآن محمد کے لیے بول رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب بھائی۔ اور اللہ رے کنکر بھی باعجاز محمد، کیا کہنے، سبحان اللہ، بہت پیارا شعر ہے بھائی، سبحان اللہ۔ باعجاز محمد، باعجاز محمد تو اللہ رے کنکر بھی اللہ رے کنکر بھی باعجاز محمد، بو جہل کی مٹھی میں زباں کھول رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، لو بھائی، نعرہ رسالت کی، سبحان اللہ، سبحان مٹھی اللہ، میں زباں کھول رہا ہے، زباں کھول رہا ہے، ابو جہل کی مٹھی میں زباں کھول رہا ہے، زباں کھول رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، واہ واہ۔ اور جو تم نے نہیں میں نے کہا ہے، ہاں میں نے کہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جو تم نے کہا تم نے نہیں، میں نے کہا ہے، جو تم نے کہا تم نے نہیں، جو تم نے کہا تم نے نہیں میں نے کہا ہے، لبہائے رسالت پہ خدا بول رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ،
بہت خوب بھائی سبحان لبہائے اللہ۔ رسالت پہ خدا جو بول تم نے رہا کہا ہے، خدا سبحان اللہ، بول بڑے رہا ہے۔ جو تم نے کہا تم نے نہیں میں نے کہا ہے، سبحان اللہ۔ تو جو تم نے کہا تم نے جو تم نے کہا تم نے نہیں میں نے کہا ہے، لبہائے رسالت پہ خدا بول رہا ہے، بہت خوب بھائی خدا سبحان اللہ۔ بول رہا ہے۔ اور ایک شعر اور آپ کی نظر کر دوں، ذرا جھوم کے کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ جنت میں مکہ جس سے زبیدہ نے خریدا، زبیدہ نے خریدا، زبیدہ نے خریدا۔ بہت بولتا ہوا شعر ہے بھائی تو سبحان اللہ۔ جنت میں مکہ جس سے جنت میں مکہ جس سے زبیدہ نے خریدا، اللہ کا وہ بندہ جو بہلول رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا وہ بندہ جو بہلول رہا ہے، بہلول رہا ہے۔ ایک شعر اور آپ کی نظر کر دوں، کیا ہوتا ہے کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے کیا ہوگا انہیں سب کا پتہ ہے، نادان تو علم شہدی تول رہا ہے، قرآن محمد کے لیے بول رہا